السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء کی آج ہم انشاءاللہ 2 آیات کریں گے۔ میں پہلے ان کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ حمزہ استفہام ہے، کویسچن کیا؟ علم لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، ماضی کو نفی میں لے کر چلا جاتا ہے، مضارع کے ساتھ آ کر نفی اور ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے اور فعل مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یا اس کا یہاں پہ ڈراپ ہو گیا۔ علم ترا، رآ یرا دیکھنا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ یہاں پہ غور کرنے سے مراد ہے الی حرف جر الی الذین، اب یہ مجرور ہو گیا الذین، اور یہ پورا متعلق فعل بن گیا ترا کے۔ علم ترا الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف غور نہیں کیا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ قیل لہم، یہ قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ علم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے ان کی طرف غور کیا؟ ان سے کہا جاتا ہے، ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کفوا ایدیکم، کفوا ایدیکم، کف یکف یعنی رک جانا، باز آ جانا، انتم اس کا فاعل فعل امر کا صیغہ ہے، کفو انتم تم روک لو، باز آ جاؤ، کیا کرو؟ ایدیکم، یدن کی جمع ایدن، سو یہ نصب ہے، یہ مفعول ہے، کفو ایدیکم یعنی اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، کم اپنے ہاتھوں کو، یہ ایدیکم مرکب اضافی ہے، کفو ایدیکم، اور مزید کیا کرو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقام یقیم قائم کرنا، انتم اس کا فاعل امر کا صیغہ ہے، یہ بھی امر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ مفعول وَأَقِيمُوا، اور نماز قائم کرو، اور کیا کرو؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آتا یؤتی دینا، تؤتونا سے امر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل امر ہے، یہ بھی، وآتوا الزکاۃ یہ مفعول، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف غور کیا جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، یعنی ظلم سے، لڑائی سے، غلط بات سے، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ احکامات دیے گئے، ایک اور آیا فلما، پس جب، لما جب، فلما کتبا علیہم القتال، فلما کتب علیہم القتال، جب کتب یکتب لکھنا، کتب فعل ماضی مجہول کا صیغہ، اسے لکھا گیا، یہ اس کا نائب الفاعل، فلما کتب القتال، جب یہاں پہ قتال یعنی فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر متعلق فعل، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا،
اب یہ آ رہا ہے اذا فریق منہم، اذا فریق منہم، اب یہ اذا، اب اس اذا کو کہا جاتا ہے کہ یہ اذائے فجائیہ ہے، یعنی یہ بیچ میں آ رہا ہے اور کوئی شرط نہیں بن رہی، کیونکہ اس کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے۔ اذا کے بعد اگر تو جملہ فعلیہ ہو تو پھر شرط بھی بنتا ہے اور یہاں پہ ظرف کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے اس کا ترجمہ کیا جبکہ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک فریق، یہ مبتدا ہے اور یہ متعلق خبر، اذا فریق منہم، فریق یعنی ان میں سے ایک گروہ، اب اس کی خبر آئے گی اور خبر جمع آئے گی کیونکہ فریق چند لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اذا فریق منہم یخشون، یخشون الناس، خشیہ یخشا ڈرنا، یخشون ہم اس کا فاعل، اذا فریق منہم یخشون الناس، ان میں سے ایک گروہ کیا ہے، وہ ڈرتا ہے کس سے، الناس لوگوں سے، یخشون الناس۔ اب ڈرنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، متعلق فعل آ رہا ہے کا خشیت اللہ، کا خشیت اللہ، کاف حرف جر کی طرح، اور یہ مجرور ہو گیا، یہ بیسیکلی مرکب اضافی تھا، یہ متعلق فعل ہو گیا یخشون کا خشیت اللہ، یعنی خشیت اللہ، اللہ کا ڈر، یعنی اللہ سے ڈرنے کی طرح لوگوں سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے یعنی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے نا ہمیں، وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں، الیاذ باللہ، ایسے لوگ ہم میں بھی موجود ہیں۔ یخشون الناس کا خشیت اللہ، اللہ نے فرمایا قربان جائیں، او یا پھر اشد خشیہ، اشد خشیتن، او اشد خشیتن، یہ اب یہ حال ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے سارا، یہ حال ہے کس کا، ڈرنے کا، او اشیا پھر کیا ہے، اشد خشیتن، یعنی اس سے بھی بڑھ کر خوف، یعنی جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں وہ لوگوں سے، او اشد خشیہ۔ وقالو، اور کیا کہتے ہیں، وقالو ربنا لما كتبت، لما كتبت علینا، لما كتبت علینا القتال، اور کیا کہتے ہیں، قالو، یہ حال ہے کہ ان کا حال کیا ہے اس خوف کے اندر، وقالو، اور کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، ربنا، اب یہاں پہ یا محذوف ہے، اے ہمارے رب، یہ استفہام ہے، لیما، کیوں، لما کتبتا، فعل ماضی انت فاعل، لما کتبتا، کیوں تو نے لکھ دیا، کتب یکتبو، کیا لکھ دیا، علینا، ہم پر، قتال مفعول، یعنی کتبتا سے مراد ہم پر فرض کر دیا، اے ہمارے رب ہم پر تو نے کیوں قتال فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، لولا اخرتنا الی اجل قریب، لو اگر اور لا نہیں، اگر نہیں، لیکن یہ ایک استفہامیہ بن رہا ہے، کیوں نہیں، لولا، کیوں نہ، اخر یؤخر، اخر یؤخر، باب تفعیل، اخر یؤخر، فعل یفعل، اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا، یعنی مؤخر کر دینا، مؤخر کرنا، لیٹ کر دینا کسی کام کو، مؤخر کر دینا، اور تاخر یا تاخر کو مطلب ہوتا ہے لیٹ ہو جانا، تاخر تو میں لیٹ ہو گیا، اور اگر میں کہوں گا اخر تو کا مطلب میں نے کسی کام کو مؤخر کر دیا، سو لولا اخرتنا، نا مفعول،
کیوں نہ تو نے ہمیں مؤخر کر دیا، الا حرف جر، اجل مدت، قریب یہ اس کی صفت، الا اجل قریب ایک قریب کی مدت کے لیے تو نے کیوں نہ اس کام کو ڈیلے کر دیا، یعنی تھوڑا اور یہ آگے چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، امر کا صیغہ، انت فاعل، قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، متاع الدنیا مرکب اضافی، متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا مبتدا، یہ اس کی خبر، یہ مقولہ ہے، متاع الدنیا قلیل والآخرۃ، اور آخرت کیا ہے، والآخرۃ، اور آخرت یہ مبتدا بن رہا ہے، والآخرۃ خیر یہ خبر، اور آخرت بہتر ہے، والآخرۃ خیر، اب آخرت کس کے لیے بہتر ہے، یہ متعلق خبر آ رہا ہے آگے لام حرف جر کے ساتھ، لیمن، من موصولہ، لام حرف جر، لیمن اس کے لیے، تو یہ کیا ہے، متعلق خبر ہو رہا ہے، اس طرح اس کا ترجمہ بن جائے گا، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے کس کے لیے، لیمن جو لمن اتقا، اتقا یتقی تقوی، ڈرنا اللہ سے، تقوی اختیار کرنا، لمن اتقا فعل ماضی واحد مذکر غائب، جو ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، ولا تظلمون فتیلا، ولا تظلمون فتیلا، لا نفی، ظلم یظلم ظلم یظلم ظلم کرنا، اور یہ تظلمون انتم فاعل، نائب یہ ہے مجہول کا صیغہ، لا تظلمون، تظلمون تم ظلم کرتے ہو، تظلمون تم پر ظلم کیا جاتا ہے، لا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلن یہ مفعول ہے، دھاگا برابر بھی، یہ جو کھجور کے گٹھلی کے بیچ میں جو ایک دھاگا سا ہوتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اتنا سا ظلم بھی تم پر نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ میں دوبارہ اگر شروع سے ترجمہ کروں اس کا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ جب ان پر قتال فرض کیا گیا، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ جبکہ ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ ایسا کہ جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ یا پھر اس سے بھی بڑھ کر ڈرنا، وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، لم کتبت علینا القتال تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے اور مؤخر کر دیا ہوتا، قل آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقى جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے، ولا تظلمون فتیلا اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں، دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اگلی آیات ہیں کیونکہ آیات دونوں کا آپس میں ملاپ ہے اس لیے ہم ان کو آج ہی کر رہے ہیں۔ جی اگلی آیت ہے اینما تکونوا، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، سو یہ جڑ کے بن گیا اینا، اینا ما موصولہ جو، اینا جو کہاں جو، سو اینما جہاں بھی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اینما جہاں بھی، تکونو یہ اب شرط کی طرح کام کر رہا ہے، اینما تکونو کانا یکونو تکونون تم ہوگے، انتم اس کا فاعل اسم، اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے، نون ڈراپ ہو گیا اس شرط کی وجہ سے، اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے، اب جواب شرط آ رہا ہے کیا ہوگا، یدرککم الموت، ادراکا یدریکو، ادراکا یدریکو
درا یدری، ادرا یدری، ادرا کا یدریکو. سو یدریکو کے ساتھ ہوا کیا؟ اب جوابی شرط آ رہا تھا تو ساکن ہوا، یہ ساکن بن گیا. اب دو ساکن اکٹھے ہوئے تو یہ ڈراپ ہو گیا. کیا بن گیا؟ یدرک. اور یہ دونوں مل گئے یدرککم. اب یہ کم کیا ہے؟ مفعول یدرک ہے. یدرک باب فعال میں آتا ہے، ادرا کا یدریکو. یدرک اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، پا لینا، آ پہنچنا، کسی چیز کو حاصل کر لینا. یدرک، اب موت ہے فاعل، یدرککم الموت، اینما تکونو، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی، یعنی موت تم پر آئے گی. ولو کنتم، ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، ولو کنتم، اگر، شرط کنتم، تم تھے. اب یہ اگر آ گیا شرط بن رہا تو ہم کہ تم ہو. ولو کنتم، اگر تم ہو، کہاں پہ؟ فی بروجن، بورجن کی جمع ہے بروجن. سو اس کا مطلب ہوتا ہے مینار، گنبد، اور مشیدہ، مضبوط. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم کسی مضبوط ترین مینار میں یا گنبد میں ہی کیوں نہیں ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی. اس کے بعد آگے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، ان شرطیہ وَإِن تُصِبْهُمْ، اصابہ یصیبو باب افعال میں سے یہ تھا تصیبو، تصیبو شرط آیا، شرط نے اس کو ساکن کیا، ساکن کا نتیجہ کیا نکلا؟ یا ڈراپ ہوگی تو بن گیا تصب. ہم مفعول. وَإِن تُصِبْهُمْ، اب تصب فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ. وَإِن تُصِبْهُمْ، اب اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ہے حسنۃ، نیکی. اگر انہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی سے انہیں نیکی پہنچتی ہے، یقولو کہتے ہیں، یقولو، اب یہ پھر جواب شرط آ رہا ہے، نون ڈراپ ہو گیا یہاں سے. یقولو ہم اس کا فاعل فعل مضارع. یقولو ہذہ من عند اللہ، ہذہ من عند اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ہذہ، یہ اشارہ مبتدا وہ حسنۃ کی طرف ہے، ہذہ من حرف جر، عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور شرطیہ سیم تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، سیئۃ کا مطلب برائی. وَإِن تُصِبْهُمْ، ہم مفعول، تصب کا فاعل، سیئۃ حالت رفع میں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عندك، یقولوا هذه من عندك، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کا فاعل جواب شرط، هذه یہ اشارہ ہے مؤنث کا، من عندك یہ تو آپ کی طرف سے ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ فرما دیجئے، کل، آپ فرما دیجئے، قل کل من عند اللہ، کیا فرمائیے؟ کل، ہر چیز، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء، پس فما لہؤلاء القوم، مرکب اشاری بن گیا. اب یہ ما موصولہ لام جر، اور یہ اس کے ساتھ فما لہؤلاء، انہیں کیا ہوا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ لیکچر پہلے، ما لکا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فما لہؤلاء، انہیں کیا ہو گیا ہے اس قوم کو؟ فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا مسئلہ ہے؟ لا یکادون
کاد یکادو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. لا یقادون ہم اس کا اسم ہے. لا یقادون قریب نہیں ہے وہ یفقہون حدیثا فقیہ یفقہ سمجھنا, یفقہون فعل مضارع, ہم اس کا فاعل, حدیثاً مفعول بات کو. فما لہؤلاء لا یکادون یفقہون حدیثا, اس کا پراپر ترجمہ ہم تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے, یعنی لا یکادون وہ قریب نہیں ہوتے. کاد یکادو کا مطلب ہے قریب ہونا. لا یکادون وہ قریب نہیں ہوتے, یفقہون حدیثاً یہ اس کی خبر ہے کہ وہ بات کو سمجھیں, یعنی وہ بات کو سمجھنے کے قریب کیوں نہیں ہوتے. فما لہؤلاء القوم, اس قوم کو کیا مسئلہ ہے. تو یہ تو گرامر ترجمہ تھا الفاظ کا. اس کے بعد ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. مولانا صاحب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تھا. گو ان کے ابھی تک نصاب مقرر نہ تھے, لیکن حکم تھا کہ فقیر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کریں, مشرکوں سے عفو درگزر سے کام لیں, کچھ وقت تک صبر کا مظاہرہ کریں. لیکن مسلمان کڑتے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں جنگ کی اجازت ملے تاکہ دشمنوں سے بدلہ لے سکیں. لیکن اس وقت بہت سے اسباب کی وجہ سے صورتحال جنگ کے لیے مناسب نہ تھی, جن میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد ان کے دشمن کی کثیر تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھی. دوسرا سبب یہ تھا کہ ابھی تک اپنے شہر بلد حرام میں تھے مسلمان, جو روئے زمین کا سب سے اشرف مقام ہے. لہٰذا مسلمانوں کی طرف سے اس مقدس شہر میں جنگ کی ابتدا مناسب نہ تھی. یہی وجہ ہے کہ جہاد کا حکم مدینہ میں اس وقت دیا گیا جب مدینہ ان کا گھر بن گیا, انہیں جائے قرار نصیب ہو گئی اور مددگار میسر آ گئے. لیکن اس کے باوجود جب مسلمانوں کو اس بات کا حکم مل گیا جسے وہ پسند کرتے تھے, تو بعض لوگ اس سے گھبرائے اور دشمن کا مقابلہ کرنے سے شدید خوف کھانے لگے. تو فرمایا گیا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اور کہنے لگے اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا, تھوڑی مدت کیوں نہ ہمیں مہلت اور دی, یعنی اس کی فرضیت کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا, کیونکہ جنگ تو خون ریزی ہوتی ہے اور اس میں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح یہ آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. سورہ محمد اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی, لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت اور جہاد کا بیان ہوتا ہے. امام ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ دوست مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے کہ اے اللہ کے رسول, جب ہم مشرک تھے تو عزت کے ساتھ رہتے تھے, اور جب ایمان لے آئے تو ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے عفو درگزر کا حکم دیا گیا ہے, لہٰذا ان لوگوں سے تم جنگ نہ کرو. پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ میں پہنچا کر جہاد کا حکم دیا تو کچھ لوگ جہاد سے رک گئے, اور اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی الم تر الی الذین سے آخر تک, اور فرمان الہی قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیز کے لیے نجات ہے, آخرت ہے, یعنی پرہیزگار کے لیے آخرت اس دنیا سے بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر کھجور کی گٹلی کے داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, موت سے مفر نہیں. اینما تکونوا, تم جہاں بھی ہو, یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں بھی ہو تو تمہیں موت آ کر رہے گی, خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو. یعنی ایک دن تم یقینی طور پر موت سے دوچار ہوگے, موت سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. جیسے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا. مقصود یہ ہے کہ موت بہرحال ہر ایک کو آ کر رہنی ہے, کوئی موت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی. لہٰذا جہاد کرو یا نہ کرو ایک وقت مقرر ہے, وہ اپنے مقرر وقت پر بہر صورت آ کر رہے گی.
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، یعنی کیسے ہی مضبوط و مستحکم اور بلند و بالا قلعوں میں رہو، کوئی تدبیر کرو، کوئی قلعہ موت سے نہیں بچا سکتا۔ منافقوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدشگونی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور ان کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے یعنی خوشحالی اور پھلوں فصلوں اور اولاد وغیرہ کی صورت میں، یہ مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو العالی اور سدئی کے اقوال کا ہے کہ یقولوا هذه من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچے، قحط، خشک سالی، پھلوں اور فصلوں کی کمی کی صورت اور اولاد و مویشیوں کی موت کی صورت میں، تو کہتے ہیں یقولوا هذه من عندک، یہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہے، یعنی یہ آپ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے آپ کی اتباع کی اور آپ کے دین کی اقتداء کی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قوم فرعون کے بارے میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کو بدشگونی بتاتے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر رہ کر کرتے ہیں۔ ان منافقوں کے نے بھی اسی طرح جو بظاہر اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن حقیقت میں وہ اسلام کو ناپسند کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب انہیں کوئی گزند پہنچتی تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے پہنچی ہے، اس طرح کہتے۔ اس لیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی سب کچھ بقضائے الہی واقع ہوتا ہے جو کہ ہر نیک و بد اور مومن و کافر میں کار فرما ہے۔ پھر اللہ نے جواب کے طور پر بظاہر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، لیکن حقیقت میں اس کے مخاطب تمام بنی نو انسان ہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک۔